بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 1۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، فتنہ و فساد کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ابن لبون کی طرح ہو جاؤ، یعنی اونٹ کے اس 2 سال کے بچے کی طرح کہ اگر وہ نر ہو تو اس پہ آپ سواری نہیں کر سکتے، اگر مادہ ہے تو آپ اس کا دودھ نہیں لے سکتے، بالکل بے ضرر ہو جاؤ، اسی طرح تم فتنوں سے بچ سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 2۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے طمع یعنی لالچ کو اپنا شعار بنایا اس نے اپنے کو سبک کیا، اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ جس نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اس نے خود اپنی بے وقتی کا سامان کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 3۔ مولا فرماتے ہیں، بخل ننگوار ہے اور بزدلی نقص و عیب ہے، اور غربت مرد زیرک و دانا کو دلائل کی قوت دکھانے سے عاجز بنا دیتی ہے۔ غربت اپنے شہر میں غریب الوطن بنا دیتی ہے۔ عجز و درماندگی مصیبت ہے، صبر و شکیبائی شجاعت ہے، پرہیزگاری بڑی ڈھال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 4۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، تسلیم و رضا بہترین مصاحب اور علم شریف ترین میراث ہے۔ علمی و عملی و صاف بہترین خلت ہے، اور فکر صاف و شفاف آئینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 5۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، عقل مند کا سینہ اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور کشادہ روئی محبت و دوستی کا پھندہ ہے، اور تحمل و بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 6۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 7۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، یہ انسان تعجب کے قابل ہے، یہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے، پھر تکبر۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 8۔ امیر المومنین علیہ السلام دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں، جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے دے دیتی ہے، اور جب منہ موڑ لیتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 9۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 10۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، دشمن پر قابو پاؤ تو اس قابو پانے کا شکر اس کو معاف کر دینا قرار دو۔